غیر شیعہ لیکن ریسنٹلی ابھی شیعہ ہوا ہوں، اوہو، تو اس کیوں میں شیعہ کچھ کیسے شیعہ مسائل بننا، تھے، کیسے شیعہ اور بنے وہ میں بھائی آپ؟ بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ تھا ہاں، کہ کچھ عرصے سے میں آپ کو بھی سن رہا ہوں، ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے، زیادہ نہیں ہوا، ریسنٹلی ہوں، 3-4 منتھ، کیا؟ سارے آپ کے سارے چیزیں سنی آپ کی، تو اس سے پہلے میں نے کچھ دیر ریسرچ بھی کیا جس میں مکتب کافی مکتب فکر کو سنا میں نے، تو ہوں، کیونکہ میں سنی کے گھر پیدا ہوا، ہوں، دین کو سیکھا صرف اپنے بزرگوں کو دیکھ کے جس طرح وہ کرتے تھے، تو پھر ریسرچ کرنے کے بعد کچھ اختلافات میرے سامنے آئے، پھر ہوں، میں نے اہل بیت کو چنا مناسب سمجھا، الحمدللہ، تو ماشاء اللہ جیسا مجھ سے آپ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے سب سے پہلے جسٹ اپنے نام کے ساتھ میرا نام تھا جو ڈاکومنٹیشن میں ہے آصف محمد آصف، اللہ، تو پھر میں نے آصف رضا اپنا نام ساتھ رکھا، محمد آصف ماشاء رضا، اللہ، ماشاء اللہ، پھر ماشاء پھر میں نے نماز شروع کی، جو اللہ، طریقہ ماشاء صحیح اللہ، آپ سے سنا، ریسرچ کیا، کہ ماشاء اصل طریقہ تو یہ ہے، تو اس وجہ سے نا کچھ مطلب ایک شخص ہوتا ہے نا جو شیعہ کے گھر ہی پیدا ہوتا ہے، اللہ، تو اس کے لیے پرابلم نہیں ہوتی، جو سنیوں کے گھر پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ شیعہ ہو جاتا ہے تو اس میں بڑی پرابلم کریٹ ہوتی ہیں، اوکے، تو بالکل، ریسنٹلی نا میرے تو میرے کزن یا میرے ریلیٹیو تک جب بات پہنچی تو میرے کزن نے مجھ سے سوال کیا، حالانکہ انجینئر ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، تو کہتا ہے کہ یار میں نے سنا ہے کہ آپ شیعہ ہو گئے ہو، میں نے کہا اوہی، شیعہ کہتے کس ہیں، ہاں، میں نے کہا شیعہ کسے کہتے ہیں تمہارے مطلب ہے کہ کیا ہے شیعت کا مطلب، ہوں، تو مجھ سے بولا کہ تم مولا علی اور علیہ السلام کو مانتے ہو، انہوں نے آگے لفظ نہیں کہے علی اور حسین ہوں، کہا تھا، میں نے کہا تھا اگر ان کو ماننے سے شیعت ہے تو الحمدللہ میں شیعہ ہوں، ہوں، تو بس یہ ماشاء تھا، اللہ، اس کے علاوہ پھر نا ہاں، تو بس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے مجھے اب آگے، کیونکہ میں آپ کا تو فالوور اب نیا بنا ہوں، پہلے ہوں، میں نے ہر مکتب فکر کو سنا ہے، ریسرچ کیا ہے، جی ہاں، کچھ بکس میں نے منگوائی ہیں ان کو بھی ریسرچ ہاں، کیا ہے، ہر چیز کو سنا ہے، لیکن میں اینڈ میں یہ پہنچا ہوں کہ یہ بیسٹ میرے لیے جو صحیح، اہل بیت ہے، جی، تو اس میں اگر میرے سے رشتہ دار ختم ہو جائیں، میرے سے سارے بھی ہوں، ختم ہو جائیں تو مجھے قبول ہے، نہیں دیکھو بھائی، تو آپ کا کام یہ ہے کہ کسی رشتہ دار، آپ آخر وجہ تک کوشش کریں کہ ان کے درمیان رہتا ہے نا، جو چیز وہ جی جی برداشت سر، نہیں کر سکتے، آپ کے جو گھر رائٹ، والے ہیں، کزن ہے، چچا وغیرہ، پڑوسی، رائٹ، جو چیز وہ ان کے لیے برداشت کرنا ممکن ہے، آپ ان سے چھپا دیں، مخفی رکھ دیں، ٹھیک ہے نا؟ رائٹ، رائٹ، کیونکہ وہ بلا وجہ لوگ جاہل ہیں، وہ اپنی جہالت کی وجہ سے آپ سے دشمنی کریں گے اور آپ کو اس کا بالکل نقصان ہو سکتا ہے، ہاں، اس کا کوئی فائدہ نہیں رائٹ، ہے، اللہ نہیں چاہتا، اہل بیت علیہ السلام نہیں چاہتے، اس آپ کی قربانی دینے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے نا، کہ آپ کہتے ہیں کہ میں تو شیعہ ہوں، رائٹ، میں تو سب کو لعنت کروں گا اور آپ ادھر جو ہے آپ کو صحیح، ضرر اور نقصان، اس کا صرف ضرر آپ کو پہنچے گا، اہل بیت علیہ السلام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے، اور دین کو اس کا صحیح، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہاں، آپ اپنے آپ کو سیف کریں، یعنی آپ کو اپنے آپ کو بچائیں دین کی خدمت کے لیے، اہل بیت رائٹ، علیہ السلام کی نصرت کے لیے، اور اہل بیت علیہ السلام اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ جہاں پہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی بلا وجہ اپنے لیے لوگوں کو دشمن بناؤ، تو آپ جس محلے میں صحیح، رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کا جو عقیدہ دل میں ہے وہ عقیدہ اس حد تک ظاہر کریں جس سے آپ کو نقصان نہ ہو، یا وہ ایسے لوگ جو آپ ان پہ اطمینان رکھتے ہیں یا امید رکھتے ہیں کہ ان کی ہدایت ہو جائے، وہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، ہر صحیح، لوگ نہیں ہوتے، وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بات کرنا، باقی لوگوں کے ساتھ سامنے اپنے آپ کو مشہور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کے سامنے آپ ہمیشہ جو ہے ان خلفاء کا ذکر کریں تو ان کو 10 دفعہ حضرت کہتے ہیں، 10 دفعہ رضی اللہ کہتے ہیں، 10 دفعہ ان کو امیر المومنین کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ عبادت ہے، یہ جہاد ہے، یہ اللہ کا رضا صحیح، اسی میں ہے، ہاں، ہم ایسے زمانے میں رہتے ہیں ہم اور آپ کہ اس میں ظالمین کی کثرت ہے اور ظالمین بے رحم ہے، رحم نہیں کرتے وہ لوگ، اور وہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں کہ کسی شیعہ کو تنگ کریں، کسی شیعہ کو بے عزت کریں، وہ اپنے لیے اس بات کو عبادت سمجھتے ہیں اس بات کو، تو اس لیے آپ بلا وجہ ہر ایک سے مناظرہ کرنا یا اس طرح کبھی اس طرح کام نہیں کرنا، بلکہ آپ جو ہیں اغلب لوگوں سے آپ کی بات لوگوں کو شک بھی نہ ہو کہ آپ شیعہ ہو گئے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو یہ شک بھی نہ پہنچے، آپ اس طرح اپنے آپ کو ظاہر کریں ان کے سامنے، لیکن اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ان کو ہدایت کریں، خود جو ہے مجالس میں شریک ہوں اور شیعوں کو اپنا دوست بنائیں، اور آئندہ جا کر مثلا بعد میں اگر آپ شیعہ کمیونٹی میں، کیونکہ شروع میں تو شیعہ آپ کے اتنے دوست نہیں ہوں گے، لیکن آگے جا کر کچھ سال گزرنا جانے کے بعد شیعہ بھائی آپ کے جو ہیں وہ آپ کو اپنے سینے لگائیں گے اور شیعہ آپ سے محبت کریں گے، اور پھر ان کی دوستی بڑھ گئی تو ان کے ساتھ اگر آپ گل مل گئے تو پھر دوسرے رشتہ داروں کی ضرورت نہیں رہتی آپ کو، ٹھیک ہے نا، آپ کے جو ایمان اصلی بھائی جو ہیں وہ آپ کی ایمانی بھائی ہیں،
اس وقت تک جب تک آپ مخالفین کے درمیان رہتے ہیں، ان کی کمیونٹی میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ کام آپ کے ان کے ہاتھ میں ہے، یعنی ہمیشہ ان کے ساتھ ملنا بیٹھنا پڑتا ہے، تو اس وقت تک آپ اپنے آپ کو بچائے رکھیں. مگر یہ وقت کہ جب شیعہ لوگوں سے دوستی ہو گئی، پھر ان کے ساتھ مل گئے، پھر ان کے محلے میں چلے گئے، پھر تو وہ بات مختلف بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟